الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 251 اور آیت نمبر 252، یہ 2 آیتیں جو ہے وہ پڑھی ہیں. ان 2 آیتوں کے حوالے سے جس موضوع کو ہم سمجھنے لگے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ آج کا یہ جو ہمارا درس ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے خدائی فوجدار اور فساد فی الارض. یعنی خدائی فوجدار، اللہ کی فوج یا اللہ کے فوجی. خدا فارسی میں اللہ کو کہتے ہیں. اب ویسے ہمارے کم استعمال ہوتا ہے، لیکن پہلے بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا. تو اللہ جو ہے اسی کا ترجمہ ہے فارسی زبان کے اندر جو ہے وہ خدا. تو خدائی فوجدار یعنی اللہ تعالیٰ کی فوج. اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فوج نظم و نسق کو درست رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے، نظام کو تحفظ دینے کے لیے ہوتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حاکم ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جو نظام ہے، خاص طور پہ یہاں جو ذکر ہے وہ زمین کے حوالے سے ہے. تو یہاں کا جو نظام ہے اس کو درست رکھنے والی فوج کون سی ہے، اور اس فوج نے کس کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ اس کا کردار جو ہے وہ کس کے مقابلے میں وہ ہوگا فساد فی الارض. زمین کے اوپر جو فساد ہوگا اس کو فروغ کرنے کے لیے اس کا کردار ہوگا. یہ بات سمجھ لیں کہ فساد جو ہے وہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی معاشرہ ہے، تو اب اس معاشرے میں ایک سربراہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے. آج کل پہلے بادشاہ ہوتا تھا اور آج کل اسے ریاست کہا جاتا ہے، کیونکہ اب ادارے جو ہے وہ آ گئے ہیں. اداروں کے ذریعے سے حکومت چلتی ہے زیادہ تر، تو اس کو جو ہے وہ پھر ریاست کہا جاتا ہے. تو وہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی اپنی رعایا سے ایک تقاضا کرتا تھا کہ میرا حکم مانو. جو میرا حکم مانے گا وہ پرامن شہری ہے، شریف شہری ہے، اور جو میرا حکم نہیں مانتا وہ فساد کرنے والا ہے.
سرکش ہے. تو جو پرامن شریف شہری ہے، قانون ضابطے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو اچھے شہری کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، شاباش ملتی ہے. اور جو سرکش ہوگا، وہ فسادی، جو ملک کے یا بادشاہ کے یا حاکم کے قانون کو نہیں مانتا، وہ فساد کرنے والا ہے، تو اس کو پھر سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے. اسی طرح سمجھ لیں کہ آج ہم اس بات کو جو ہے وہ بڑے بخوبی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، اور پھر خاص طور پر ہمارے دروس کے اندر یہ بات بار بار جو ہے وہ بیان ہوتی ہے کہ خالق حقیقی، مالک حقیقی وہ اللہ ہے. یعنی جو اصل حاکم ہے، جو اصل حکمران ہے، وہ اللہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو انسان اللہ کی بات مانے گا وہ شریف شہری ہے، پرامن جو ہے وہ شہری ہے، اور جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہی فساد کرنے والا ہے. اب یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک معاشرہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ باقی کائنات کے اندر اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہاں فرشتے اپنا کردار ادا کرتے ہوں گے، لیکن زمین کے حوالے سے چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے، اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، خواہ وہ شکر گزاری کا رستہ اختیار کرے اور خواہ ناشکری کا رستہ جو ہے وہ اختیار کرے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں. ایک دوسرے مقام کے اوپر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے جو انسان کے اندر جو ہے وہ الہام کر دیا ہے، اس کے اندر داخل کر دیا ہے تقویٰ بھی اور فسق و فجور بھی، سرکشی بھی اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دی ہے. تو یہاں کا جو نظام ہے امن قائم کرنے کا یا فساد کو فروغ کرنے کا، وہ باقی کائنات سے مختلف ہے. اچھا، یہ جو فساد ہے اس کے حوالے سے یہ سمجھ لیں، یہ ایک پرانا مسئلہ ہے. پرانا مسئلہ کب کا ہوگا؟ جب ابھی آدم علیہ السلام کو بنایا بھی نہیں گیا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا بھی نہیں گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے رکھا تھا، اور فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اور یہ مضمون جو ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 تک بیان ہوا ہے، قصہ آدم و ابلیس، اسی میں یہ بات بھی آئی ہے. اچھا، فرشتوں کے سامنے جس وقت یہ پروگرام اللہ تعالیٰ نے اپنا رکھا تو اس کے اوپر فرشتے جو تھے وہ اس کو نہیں سمجھ سکے اللہ کے منصوبے کو پوری طرح، تو ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک کچھ تحفظات کہہ لیں ان کا اظہار ہوا. اور وہ اظہار اس طریقے سے ہوا کہ انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا تو بنائے گا اس میں، یعنی اس زمین میں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گا، یعنی فساد فی الارض کا مرتکب ہوگا، قتل و غارت کا مرتکب ہوگا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اہلیت پھر یہ پیش کی کہ ہم تیری تسبیح، تیری حمد، اور جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن، عمرہ، حج، یہ ہم جو ہے وہ کر ہی رہے ہیں،
اور فرشتے پیدا کر سکتا ہے تو یہ کام وہ کر لیں گے۔ اچھا، فرشتوں نے جو انسان کے حوالے سے اپنا تحفظ جو ہے وہ بیان کیا، اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا۔ فرشتوں نے مطلب وہاں جواب نہیں دیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا، کالا انی عالم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے آپ کا بچہ جو ہے وہ کوئی آپ سے بات کرے تو آپ کہیں بچھوڑ تو تیری ضرورت نہیں ہے، اس بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اسے کچھ نہیں کہتے، یا آپ اسے کہتے ہیں کہ تجھے سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھ لیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فساد نہیں کرے گا، یہ خون ریزی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ تو یہ اپنی جگہ یہ چیز ہے، درست ہے کہ یہ خون ریزی بھی کرے گا، فساد بھی کرے گا۔ البتہ ایک دوسرا نظام جو اس کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جہاں یہ فساد کرے گا وہاں یہ اصلاح بھی کرے گا، یعنی ایک ایٹومیٹک خود کار نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا تخلیق دے دیا۔ جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کے اندر شر بھی رکھا ہے تو خیر بھی رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ تو اب جہاں اس سے شر وجود میں آئے گا وہاں اس سے خیر بھی وجود میں آئے گا، جہاں یہ فساد کرے گا وہاں اسی سے ایک اصلاح معاشرہ، فساد کی اصلاح کا جو ہے وہ نظام بھی ایکٹیو ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ وہ اصل کے اندر نظام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 251 اور 252 کے اندر وہ ایٹومیٹک اصلاح کا نظام، خود کار اصلاح کا نظام جو ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا جو فساد کے مقابلے میں جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ یہ آپ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ کچھ سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ خود بخود مطلب یہ ہے کہ کئی بلڈنگیں ہیں جہاں زیادہ دھواں ہو جائے تو الارم خود بخود بجنے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ فرشتوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو تو صرف یہ بات بتائی کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لیکن یہاں بتایا گیا کہ وہ ایٹومیٹک سسٹم، وہ خود کار نظام اصلاح کا جو اس فساد کا رستہ روکے گا وہ کیا ہوگا۔ اچھا، اب یہ نظام جو ہے اس کے بارے میں جو ان آیات میں بتایا جا رہا ہے اس کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ پس منظر سمجھ لیں۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 سال جو ہے وہ مکہ کے اندر جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، اور پھر جو بھی 150 یا 250 لوگ ایمان لائے تھے مکہ میں، ان کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی۔ اب مدینے آنے کے بعد مدینے والوں میں سے بھی مدینے کے اندر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے تھے، ان کے ساتھ پھر دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ تو اب ایک جماعت تیار ہو گئی، چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس فساد کو جو اس وقت عرب کے اندر جو وہ پھیلا ہوا تھا، یعنی اللہ جو اصل حکمران ہے اس کا حکم نہیں چل رہا تھا، یہ فساد ہے، تو اس فساد کو فروغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ حکم دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کا دوسرا
سپارہ جو ہے اس میں جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ اب مکے والے جو ہیں ان سے مکہ خالی کرواؤ، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، غالباً پچھلے درس کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی. تو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. تو اب یہ حکم اللہ نے دیا، لیکن کچھ لوگ جو تھے نا وہ جنگ سے کچھ ہچکچا رہے تھے. ظاہر بات ہے کہ دیکھیں یہاں یہ سمجھ لیں، مکہ کے اندر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بالکل ایک مختلف ماحول تھا. یعنی جو شخص ایمان لانا چاہتا تھا اس کو پہلے نظر آتا تھا کہ ایمان لانے کے نتیجے میں کیا ہوگا. خوفناک نتائج اس کے سامنے ہوتے تھے. دیکھیں جو دائی ہیں اور دائی کا جو پورا قبیلہ ہے، خاندان ہے، وہ مکے میں نہیں رہ رہا. کہاں رہ رہا ہے؟ شیب ابی طالب میں. کیوں رہ رہا ہے شیب ابی طالب میں؟ 3 سال تک کیوں رہا ہے؟ باقی معاشرے میں کیوں نہیں رہا؟ حالات ہیں نا. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ پورا شہر آپ کا دشمن ہو جائے اور ایک آپ کا گھرانہ ہو اور اب آپ کو ہر وقت خطرہ ہے، تو آپ کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں آپ کو ان سے تحفظ حاصل ہو. تو اب اس تحریک کے دائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اور یہ سارا قبیلہ جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ شیب ابی طالب میں، وہاں چلا گیا. تو اب اگر کوئی آدمی مکے میں ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگی اگر ابو طالب جو اتنے بڑے سردار ہیں، ایک قبیلہ ان کی پشت پر ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے ساتھ نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی جو ہے وہ قبیلے کا سردار ہے میرے ساتھ، تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں لٹا کر پتھر سینے پر رکھا جاتا تھا، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ 4 اونٹوں کے ساتھ جو ہے وہ چیرا جا رہا تھا. تو اب کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے نا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایمان لانے کے نتیجے میں یہ ہوگا. 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے نا، گھر بار چھوڑ دینا یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اس کو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان ہونے کے نتیجے میں میرے ساتھ وہ بلال والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سلوک بھی ہو سکتا ہے، مجھے مدینہ چھوڑ کر ہجرت بھی کرنی پڑ سکتی ہے. تو یعنی یہ انتہائی درجے کی آزمائشیں ہیں، یہ سامنے موجود ہے. تو اب کوئی اگر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس نے سب کچھ دیکھ کر جو ہے وہ یہ بات کہی ہے نا. لیکن مدینے جانے کے بعد کیا ہوا؟ مدینے جانے کے بعد اب یہ حالات سامنے نہیں تھے، یعنی عملی طور پر سامنے نہیں تھے. باقی زبانی تو تھے کہ بھئی ایمان کی خاطر ہر قربانی دیں گے، لیکن قربانی نظر نہیں آ رہی تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ وہاں بڑے بڑے سردار اوس اور خزرج کے ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا اب تو اگر کوئی عام قبیلے کا آدمی ایمان لاتا ہے تو وہ تو مسجد میں اپنے قبیلے کے سردار کے ساتھ کھڑا ہوگا، صف کے اندر ساتھ کھڑا ہوگا. وہ جو ایک شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو وہ تو اس کو ویسے تو شاید وہ اپنے سردار کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ. تو لہذا بغیر اس کے بھی کہ دل کے اندر کوئی بغض ہوتا یا کوئی نفاق ہوتا، تو ایک روٹین کے مطابق، کیونکہ وہ آزمائش سامنے نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ آزمائشیں سامنے آنے لگ گئی. وہ پہلی دفعہ آزمائش کہاں سامنے آئی ہے؟ وہ آئی ہے احد میں، 350 آدمی پیچھے آئے. پھر خندق کے اوپر
پھر یہاں تک کہ تبوک کے موقع کے اوپر بھی، فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. یعنی جب جیسے جیسے وہ حالات سامنے آئے جو اس وقت سامنے نہیں تھے ہجرت کے فوراً بعد، تو ایسے ہی پھر وہ کمزوریاں بھی ظاہر ہونے لگی. تو کچھ لوگ جو ہے وہ تھے جن کے اندر یہ جو ہے وہ خیال تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ نہ ہی لڑنی پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوتب علیکم القتال، تمہارے لیے جنگ فرض کر دی گئی ہے، لازمی کر دی گئی. کوتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تم کو اچھی نہیں لگتی، کراہت آتی ہے تم کو، لیکن تمہارے لیے لازمی کر دی گئی ہے. اب اسی پس منظر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی مسلمانوں کو سنایا. وہ واقعہ جو ہے نا انہی آیات سے پہلے بیان ہو گیا ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں طالوت اور جالوت کا واقعہ. طالوت اور جالوت کی ایک جنگ ہوئی تھی. اچھا، یہ طالوت کون تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک آپ سمجھ لیں کہ لیڈر تھا. جنگ کے اندر ان کا ایک سپہ سالار تھا، اس کا نام جو ہے وہ طالوت تھا. اور جالوت کون تھا؟ جالوت مد مقابل مخالف جو فوج تھی اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا جالوت. اچھا، یہ اصل میں واقعہ اس طرح ہے کہ ایک زمانے میں بنی اسرائیلی جو تھے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی. جب وہ خرابیاں پیدا ہو گئیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ دشمن غالب آ گیا اور اس نے ان کا ملک جو تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ لوگ جو تھے یہ بھاگ گئے. بہرحال وہ واقعہ لمبا ہے، میں اب اس کو پوری تفصیل کے ساتھ تو نہیں بیان کر سکتا. آخر یہ تیار ہوئے، سمویل نبی تھے، انہوں نے ان کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ان کے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیا. اس کا نام جو ہے وہ طالوت تھا. وہ طالوت جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر جالوت کے مقابلے میں گیا. اور جب گیا تو طالوت کے ساتھ جو ساتھی تھے بہت تھوڑے تھے. اب وہ جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا جالوت، لا طاقت لنا جالوت و جنود، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی. اب انہی کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں گھبراتے ہو؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر اللہ کے اذن سے غالب آئی. تو تم لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا، اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ایک دعا بھی مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور پھر ان کی جنگ ہوئی اور جنگ کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو طالوت تھا، یعنی طالوت اب آپ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیلی، اور بنی اسرائیلی سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے والے مسلمان اس وقت کے، یہ غالب آ گئے. اور وہ مشرک جالوت اور اس کی فوج جو تھی وہ شکست کھا گئی اور جالوت میدان میں مارا گیا. اس کا ذکر بھی جو ہے وہ موجود ہے. وقاتل داود و جالوت، اور داود نے علیہ السلام نے جو بعد میں پیغمبر بھی بنے انہوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا جالوت کو. اچھا، یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کن کے لیے؟ ان مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے میں موجود ہیں، اور ان کو جنگ کا کہا جا رہا ہے، اور ان میں کوئی اکا دکا کوئی سمجھ لیں، کیونکہ اس وقت تو کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی تھی نا کون ہے کون نہیں، تو جو ہے نا وہ ان کا دل جنگ نہیں، جو ہے وہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی. تو اب ان کو سنایا جا رہا ہے کہ
اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو جنگ اچھی نہیں لگتی تھی. یہ اب جب تفصیل سے پڑھیں گے نا تو وہ جو طالوت کے ساتھ لشکر تھا اس کے اندر بھی یہ کمزوری تھی، ان کو بھی جنگ اچھی نہیں لگتی تھی، اور انہوں نے بھی میدان میں سامنے جا کر کہہ دیا تھا کہ ہمارے ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری طاقت نہیں ہے جالوت کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اس طرح تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا، یعنی یہ جو تم سوچ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اب تمہاری باری ہے. یعنی اسی مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے طالوت کھڑا ہوا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، اسی مقصد کے لیے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو لے کر جو ہے وہ جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب یہ ذرا ان آیات کی طرف جو ہے وہ آ جائیں تاکہ مزید بات سمجھ آ جائے. فرمایا فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کے اذن سے. کن کو شکست دے دی؟ یعنی وہ طالوت جو تھا اس طالوت اور اس کے لشکر نے شکست دے دی جالوت اور اس کے لشکر کو. وَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. وَقَتَلَ داوود جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو. جالوت جو وہ مشرک لشکر جو تھا اس کا سپہ سالار تھا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے داود کو پھر بادشاہی بھی دے دی. والحکمہ، اور انہیں حکمت بھی عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داود علیہ السلام کو وہ کچھ سکھایا، وہ علم دیا جو اللہ نے چاہا. اب یہ مسلمانوں کو بتا کر اللہ بتا رہا ہے کہ جس طرح تم سوچتے ہو اس طرح پہلے بھی پہلی امت کے اندر بھی یہ کام ہوا ہے، اور اس وقت بھی ان کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہا ہے نا وہ پوری توجہ کے ساتھ سمجھ لیں. وہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے نا وہ اسی سے بنا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرے. دفع کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں جی دفع دور. اور یہ جس طرح شہروں کے اندر آپ جائیں تو کئی جگہ کے اوپر دروازے شیشے کے لگے ہوتے ہیں تو وہاں عام طور پر لکھا ہوتا ہے پش، تو یہ دفع ہی ہے، یعنی دھکیلنا، ہٹانا، غائب کرنا، مٹانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹائے، دفع نہ کرے، پرے نہ کرے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے ہی. دیکھیں یہ نظام ہے کہ لوگوں کو ہٹانا ہے لوگوں کے ذریعے، تو کیا ہو؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو پھر تو ساری زمین فساد زدہ ہو جائے، ساری زمین کے اوپر فساد پھیل جائے. اب آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ کون سے لوگ ہیں جن کو کچھ دوسرے لوگوں نے ہٹانا ہے؟ یعنی ایک گروہ ہے فساد فی الارض کا مرتکب، فساد کرنے والا. تو وہ فساد کرنے والوں کو کس نے ہٹانا ہے؟ جو اصلاح کرنے والا ہے. اور وہ اصلاح کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ انہی لوگوں میں سے اٹھیں گے، انہی میں سے اٹھیں گے. یعنی وہ نظام تھا جو فرشتوں کو سمجھ نہیں آئی تھی، انہوں نے تو صرف ایک پہلو دیکھا کہ فساد کرے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو، یہاں بعض لوگوں سے مراد کیا ہے؟ جو بعض فساد کرنے والے ہوتے ہیں
خون ریزی کرنے والے ہوتے ہیں، قانون کو، نظام کو جو ہے وہ برباد کرنے والے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو بعض اصلاح کاروں کے ذریعے سے نہ ہٹائے، نہ ان کو جو ہے وہ پرے کرے، نہ ان کو جو ہے وہ مٹائے۔ تو نتیجہ کیا نکلے؟ پھر تو کوئی اسے روکے نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا لفسدت الارض، یہ لام تاکید ہے، ضرور زمین فساد سے بھر جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے فساد کو فروغ کرنے کے لیے یہی طریقہ رکھا ہے۔ اچھا، یہ عمل کیسے کرتا ہے؟ خود بخود، چونکہ انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، وہ اچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک اللہ چاہتا ہے وہ پھیلتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اللہ، اور جب پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ایک حد کے بعد، پھر اسی معاشرے سے جب وہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس فساد کو جو ہے وہ روکنے کے لیے۔ اچھا، اس میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ کل ایک فساد ہوا، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلی امت میں ایک فساد برپا ہو گیا تھا، تم سے پہلی امت جو ہے اس کو بھی فساد کا سامنا ہوا جب جالوت جو ہے وہ ان کے ملک کے اوپر قابض ہو گیا تھا۔ تو وہ جالوت اور اس کا یہ جو فساد تھا، اس فساد کو پھر کن اصلاح کاروں نے ہٹایا یا کن اصلاح کاروں نے فروغ کیا؟ فروغ کا مطلب ہوتا ہے اس کو تتر بتر کرنا۔ تو وہ اصلاح کار تھے طالوت اور اس کا لشکر۔ اور اب جو فساد ہے عرب کے اندر، مطلب یہ ہے کہ اس فساد کو فروغ کرنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جس طرح یہ کل طالوت جو تھا، اس طالوت اور اس کے لشکر نے فساد کو فروغ کیا تھا، اللہ کی منشا یہ ہے کہ آج تم اس یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، اے ایمان والو، تم اس فساد کو فروغ کرو۔ تو اچھا، اب اس میں آپ کو ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی کہ فساد کے خلاف اللہ کے فوجدار کون ہیں؟ اللہ کی فوج کون ہے؟ ایمان والے۔ کون سی بات نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ طالوت جو تھا، وہ اور اس کے ساتھی کون تھے؟ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، اور انہوں نے فساد کو فروغ کیا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ اس فساد کو جو ہے وہ فروغ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، یا اللہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے فساد فروغ ہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو خود کار نظام ہے، اس میں اللہ کا تقاضا یا اللہ کی فوج کون ہے؟ ایمان والے ہیں، کہ جو فساد کو فروغ کریں گے۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس فساد کو فروغ کریں گے کون؟ ایمان والے۔ اچھا، اب ایک بات اور سمجھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج ہی کرپٹ ہو جائے یا پولیس کرپٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوگا؟ مطلب پولیس کا کیا کام ہوتا ہے؟ نظم و ضبط کو قائم رکھنا، نظم و نسق کو قائم رکھنا۔ تو اگر وہ کرپٹ ہو جائے گی تو پھر تو وہ فسادی بن گئی ہے۔ یہ نوٹ کریں، یہ بہت اہم مضمون ہے۔ ویسے یہ مضمون ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا جو وہ خصوصی درس نمبر 10 ہے، اور اگلا جو ہے وہ خصوصی درس نمبر پھر ہمارا جو 11 ہوگا، اس میں ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ اگر وہ فوج، وہ پولیس کرپٹ ہو جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ تو بہرحال پھر بھی طریقہ یہی ہے کہ اللہ لاتا اس کی اصلاح کے لیے بھی جو وہ انسانوں کو ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اس موضوع کو میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں، سورہ بنی اسرائیل کی غالباً آیت نمبر 4 ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات کہہ دی تھی، یعنی جب ہم نے ان کو تورات دی تھی اس وقت ہم نے یہ بات کہہ دی تھی وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم خود بھی 2 دفعہ زمین کے اندر فساد کرو گے۔ اب یہ فساد کون کر رہا ہے؟ یہ فوج کر رہی ہے، یعنی ایمان والے تو اللہ کی فوج ہیں، فساد کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ان کی ذمہ داری ہے نا، تو وہ خود جو ہے وہ فساد میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر بھی اللہ انسانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ لاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے ہم اگلے درس کے اندر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹائے بعض لوگوں کو جو فساد کرنے والے ہوں، بعض ان لوگوں سے جو اصلاح کرنے والے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ضرور زمین جو ہے وہ فساد سے بھر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتوں کا یا کوئی دوسرا سسٹم نہیں رکھا اس فساد کو فروغ کرنے کے لیے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ دوسرا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ میں اس بات پر کیوں زور دیتا ہوں کہ آج ویسے ہم تو خود کرپٹ ہو گئے نا، ہم جو فوجدار ہیں وہ خود کرپٹ ہو گئے، فوج کرپٹ ہو گئی۔ فوج سے مراد میرا وہ فوج نہیں ہے جس کو آپ عام طور پر فوج سمجھتے ہیں، ہم سب فوج ہیں، پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا نا۔ تو اب اس کا تو اپنا علاج جو ہے وہ پھر اللہ کرے گا، جو کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کچھ لوگوں کو نہ کھڑا کیا جائے یا کچھ لوگ کھڑے نہ ہوں تو پھر کیا ہو؟ زمین فساد سے بھر جائے۔ لیکن کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے، زمین کو فساد سے بھرنے نہیں دیتا۔ ایک حد تک وہ فساد جو ہے وہ بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کھڑے کر دیتا ہے جو اس فساد کو روکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں۔ یعنی اللہ، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا کہنا ہے، اللہ کہتا ہے تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بالکل سچ ہے۔ یہ فساد روکو گے تو اللہ کے فوجدار صحیح بنو گے نا، اللہ کی منشا بھی یہی ہے۔ اور تم نہیں روکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی اور لے آئیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ محمد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے۔ آج اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے اس کے لیے تو اللہ کہیں سے لے آئے گا اور کرنے والے۔ یہ نہ سمجھیں آپ، کبھی اپنے معاشرے کے اندر جو وہ دیکھیں کہ اللہ کہاں کہاں سے اٹھا دیتا ہے۔ ہم کوئی مولویوں کی اولاد تو نہیں ہے نا، نہ ہمارا باپ کو مولوی تھا، تو یہ کس نے اٹھا دیا، کس نے کھڑا کر دیا؟ اور وہ جو عام طور پر ایک چینل ہوتا ہے اس میں تو جو لوگ آتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو یہ فساد نظر آتا ہی نہیں ہے، وہ تو بس اپنا ہی وہ دوسرے مسائل جو ہیں ان کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں نا۔ یہ مسئلے تو ان کے ہوتے ہیں نہیں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، ان کے تو اپنے مسئلے ہیں نا۔ اب یہ جو اتنے اہم مسائل ہیں ان پر تو وہ بات نہیں کرتے۔ بہرحال فرمایا تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، اے مسلمانوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ یہ فساد انسان ہی روکیں گے، اور اپنی خوش قسمتی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے، تم اللہ کی فوج شمار ہو رہے ہو،
تو تم اپنے آپ کو اتنے محروم کیوں کرتے ہو؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ یہ پیغام پہنچا دینے والے، سمجھا دینے والوں میں سے ہیں، بتا دینے والوں میں سے ہیں۔ نہیں جاتے، وہ پیچھے بات آئی ہے نا کہ کچھ لوگوں کو جنگ اچھی نہیں لگتی تھی، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر اپنی قسمت کو روئے گا، اپنی یوں سمجھ لیں کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت موقع ہے جو اللہ دے رہا ہے، اس نے وہ موقع گوا دیا۔ وہ اصلاح کاروں میں اللہ اسے شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بدقسمت جنگ نہ لڑ کے جو ہے وہ الٹا فساد کو تقویت جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر، اور وہ مقام ہے سورہ حج کا، اس میں پھر یہ بات واضح کی ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے کہ اگر اللہ نہ روکے اس فساد کو، وہ جو فرشتوں نے بھی اپنا تحفظ بیان کیا، تو یہ فساد کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ذرا اس کے لیے جو ہے وہ سورہ حج جو ہے اس کی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 جو ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں، سورہ حج بھی پہلے ہی نازل ہو رہی ہے بدر سے، اور سورہ بقرہ بھی پہلے ہی نازل ہو رہی ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بدر سے بھی پہلے بتا دی۔ فرمایا، سورہ حج کی آیات میں 40 اور 41 پڑھ رہا ہوں، الفاظ وہی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹائے، یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں ہم نے پڑھے، وہی ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض، مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اس کو سمجھ لیں، بعض فساد کرنے والے، فساد فی الارض کا مرتکب ہونے والے جو ہیں، ان کو بعض اصلاح کاروں کے ذریعے سے، اور وہی ہیں جن کو میں نے کہا خدائی فوجدار، ایمان والے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہٹائے تو نتیجہ کیا نکلے؟ وہاں کیا نتیجہ بتایا تھا؟ لفسادت الارض، زمین فساد سے بھر جائے۔ اب یہاں وہ فساد کی پوری شناخت اللہ کروا رہا ہے کہ وہ فساد کیسے ہوگا۔ فرمایا لہدمت صوامع، یہ صوامع کیا ہے؟ یہ راہبوں کے راہب خانے۔ یہ پیچھے ہم کہتے ہیں نا عیسائیوں کے اندر راہب ہوتے تھے، بابا اب آپ ایسے ہی سمجھ لیں، ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، کئی مسجدوں میں ساتھ ان کا ایک علیحدہ حجرہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں وہ مطلب اپنا ان کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں بیٹھ کر اپنی عبادت کرتے ہیں قریب قریب، ٹھیک ہے نا، راہبوں کے راہب خانے۔ لہدمت، یہ ہدمت کیا ہے؟ انہدام، ڈھہ جانا، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا۔ لہدمت صوامع، لازم، اچھا یہاں بھی تاکید کے ساتھ بات آ رہی، ضرور ڈھا دیے جاتے راہبوں کے راہب خانے۔ وَبِیَعٌ، یہ کیا ہے؟ گرجے، یہ گرجا بھی مسجد ہی ہوتی ہے، بہرحال وہ اس کو گرجا کہتے ہیں، مسجد ہی ہے۔ وَبِیَعٌ، اور یہ یہودیوں کے گرجے ہوتے ہیں۔ وَصَلَوَاتٌ، یہودیوں کے سلوتے، اس کو جو ہے وہ یہودی عبادت خانے آپ کہہ لیں، یہودیوں کی مسجد کہہ لیں۔ وَصَلَوَاتٌ، آگے وَمَسَاجِد، اور تمہاری مسجدیں بھی، مسلمانوں تمہاری مسجدیں بھی۔ اب ذرا اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی وہ شناخت جو ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ اس نظام کو ایکٹیو کرے، فساد کو فروغ کرنے والے نظام کو ایکٹیو نہ کرے تو، یا نہ کرتا تو یہودیوں، راہبوں کے راہب خانے نہ بچتے، یہودیوں کے عیسائیوں کے گرجے نہ بچتے، یہودیوں کی مسجدیں نہ بچتی، اور اگر اب تم نہیں کرو گے اس کے لیے کھڑے ہوگا تو وہ تمہاری مسجدیں بھی نہیں بچیں گی۔ وہ مساجد، اور مسجدیں، ایک مسجد نہیں، وہ مساجد، اور پھر تمہاری مسجدیں بھی نہیں بچیں گی۔ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، حالانکہ ان مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام بڑی کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ فساد روک ہی نہیں رہا؟
یہ اصل کے اندر ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہ ایک کردار ہے جو ہم اپنی جگہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جتنا بڑا فساد ہے تو اسی نسبت سے اس کو فروغ کرنے کے لیے جو وہ تیاری بھی درکار ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ۔ مسجدوں کے اندر بھی امن نہیں رہے گا، مسجدیں بھی فساد کی نظر ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، بلکہ یہاں تو یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اور وہ جو اگلا درس ہم پڑھیں گے اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر مسجدیں کیسے برباد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اگلے درس، یہ دونوں درس ملے ہوئے سمجھیں۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اللہ اسی کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ یعنی گھر بیٹھے دعائیں کرتے رہو، جو کھڑا ہو کر اس فساد کو منہ دے گا، اس فساد کو روکنے کی کوشش کرے گا، اللہ بھی اسی کی مدد ہی کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز۔ اب یہ کیوں فرمایا ان اللہ لقوی عزیز؟ اللہ خود بڑا قوی ہے، اس کے پاس اس فساد فی الارض کو روکنے کے کئی طریقے ہیں، جیسے چاہے روک دے اس کو، لیکن یہ ایک اس کا فیصلہ ہے کہ جب فساد انہوں نے کرنا ہے تو روکنا بھی انہی کے ذریعے سے، سمجھیں؟ یعنی وہ جو ایک ہی انسان کے اندر شر بھی ہے خیر بھی ہے، تو اب وہ خیر کو ایکٹیو ہونا چاہیے اس شر کو روکنے کے لیے، باقی اللہ کو کمزور نہ سمجھو۔ اچھا، جب فساد فروغ ہو جائے گا تو یہ کنہوں نے کیا؟ ایمان والوں نے کیا، یہ ہے اصلاح کار۔ تو ان کا پھر ایجنڈا کیا ہوگا فساد فروغ کرنے کے بعد؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ اگلی آیت۔ یہ فساد فروغ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب ہم زمین میں تمکن عطا کریں، حکومت عطا کریں، حکومت تو اللہ کی ہے لیکن اللہ کا نائب خلیفہ ہم بنائیں، اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وامروا بالمعروف، اور معروف کا حکم دیں۔ حکومت کے بغیر حکم نہیں دیا جا سکتا، یہ نوٹ کر لیں۔ حکم طاقتور دیتا ہے، کمزور تو بس التجا ہی کر سکتا ہے، ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے نا، وہ بھی اگر کوئی زیادہ تکڑا نہ ہو، زیادہ جابر نہ ہو تو ریکویسٹ ہو سکتی ہے، ادروائز تو بندہ ریکویسٹ کی بھی ضرورت نہیں کرتا۔ تو وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اب معروف کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور منکر کو روک دیں گے۔ اور روک سب سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، اور جلدی کرو، فساد کو روک کر اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی طرف رپورٹ جا رہی ہے، وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، تمہارا یہ آج کا درس، یہ رپورٹ بھی جا رہی ہے، یہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو، کوشش کرو۔ تمہاری کوشش کی رپورٹ کہاں جا رہی ہے؟ وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ تم اس فساد کو روکنے کے لیے کچھ کر رہے ہو یا بس ہاتھ پہ درے ہاتھ بیٹھے ہو۔ تو یہ بات سمجھ لیں جی، یہ فساد کو فروغ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں ہی میں سے جب وہ انسان اٹھیں گے اور وہ اس فساد کو فروغ کریں گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان تو ہیں لیکن اس فساد کو پہچان نہیں رہے اور اس کو فروغ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، اور نتیجتاً پھر وہ اللہ تعالیٰ کی سزا میں آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب پھر فوج کرپٹ ہو جائے، پولیس کرپٹ ہو جائے، فوج اپنا کام نہ کرے تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ اگلے درس کے اندر، یعنی ہمارا یہ درس نمبر 10 ہے تو وہ درس نمبر انشاءاللہ خصوصی درس نمبر 11 ہوگا، تو اس میں یہ بات ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔